اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے صلح حدیبیہ کے متعلق پڑھا تھا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارے سبق کا جو عنوان یا ٹاپک ہے وہ بھی صلح حدیبیہ ہی کے متعلق ہے۔ کچھ چیزیں باقی تھیں جو اس عنوان پہ ہم نے پڑھنی تھی۔ تو عزیز طلباء، صلح حدیبیہ کے اندر جو عظیم فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، قرآن مجید کی روح سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ سوال ہمارے پاس یہ بنے گا، قرآن مجید کے اندر فتح مبین کسے کہا گیا؟ تو قرآن مجید کے اندر فتح مبین، واضح فتح، فتح مبین واضح فتح، وہ قرآن مجید کے اندر صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ اس کے بعد ہے اس صلح کے فائدے کیا کیا تھے؟ تو صلح کے فوائد میں سے نمبر 1، صلح کے فوائد میں صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، مگر اس معاہدے سے مسلمانوں کو تبلیغ دین کی آسانی ہو گئی۔ اب پیارے بچوں، یہاں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اس عنوان کے اوپر پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، صلح حدیبیہ کی شرائط کے اندر اور فوائد کے اندر آپ نے فرق رکھنا ہے۔ تو پہلا فائدہ کیا تھا؟ ظاہری طور پر اس صلح کی شرائط جو تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، مگر اس معاہدے سے مسلمانوں کو تبلیغ دین کی تبلیغ کرنے کی، دین کی اشاعت کرنے میں آسانی ہو گئی۔ دوسرا پوائنٹ ہے فوائد کے اندر ہمارے پاس، تھوڑے عرصے میں مکہ کے ہر گھر تک اسلام پہنچ گیا۔ تھوڑے سے عرصے میں مکہ معظمہ کے ہر گھر تک اسلام پہنچ گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ چوتھے نمبر پہ پوائنٹ ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس لفظ کو کیا پڑھنا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے، نئے مسلمان ہوئے، تو ان کے اندر یہ 2 صحابی بھی شامل تھے۔ نمبر 1 صحابی حضرت عمر بن عاص، اور دوسرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح 5ویں نمبر کا فائدہ ہے، اس صلح کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ بھی ادا کیا۔ تو عزیز طلباء، اب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر فتح مبین کسے کہا گیا؟ تو قرآن مجید کے اندر فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ
صلح کے جو فوائد ہیں اس کے اندر کہ یہ صلح کے جو مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوئے ان میں پہلا فائدہ کہ مسلمانوں کو تبلیغ دین کی آسانی ہو گئی، اور اسی طرح تھوڑے سے عرصے میں مکہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ اب سوال یہ ہے کون کون سے صحابی اسلام لائے، کون کون سے صحابی مسلمان ہوئے اس صلح کے اندر؟ تو پہلے صحابی کون سے تھے؟ حضرت عمر بن عاص، اور دوسرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمرہ بھی ادا کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین مکہ کے پاس سفیر کہتے ہیں نائب، قاصد، ایلچی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے پاس کس صحابی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اور صحابہ کا طرز عمل۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس مکہ میں روک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تو مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس مکہ معظمہ میں روک لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی افواہ اور صحابہ کرام کا طرز عمل، ان کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ پہلی بات کیا کہی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ دوسرا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، جنگ جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ تو اب اس پیراگراف کے اندر دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پر صحابہ نے کیا کیا؟ تو صحابہ نے کیا کیا؟ ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے صلح حدیبیہ کے عنوان سے پڑھا تھا عزیز طلباء، اس کے اندر میں نے آپ کو بیعت کا معنی اور بیعت کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر دوسری بات، صحابہ نے نبی کریم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، اور پھر کہا جنگ جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ شہید ہو جائیں گے، جان اپنی پیش کر دیں گے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان
صلح حدیبیہ۔ اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کے خلاصے سے پہلے ایک دفعہ پھر آج ہم نے پڑھا نمبر 1 صلح حدیبیہ۔ قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا؟ تو قرآن مجید میں فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے فوائد۔ تو صلح حدیبیہ کے فائدے جو ہیں ان میں صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، مگر اس معاہدے سے مسلمانوں کو تبلیغ دین کی آسانی ہو گئی، دین کی اشاعت کرنے کی، دین کو پھیلانے کی آسانی ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا مکہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور ان جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان میں 2 صحابہ بھی شامل تھے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی صلح کے فوائد میں سے اسی صلح کے مطابق حضور اور صحابہ نے عمرہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سفیر بنا کر مشرکین مکہ کے پاس بھیجا؟ تو مشرکین مکہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اور صحابہ کا طرز عمل۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو صحابہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، جنگ جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا پڑھا؟ نمبر 1 ہم نے پڑھا فتح مبین۔ فتح مبین دوسرے لفظوں میں کہیں گے قرآن مجید میں فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھے صلح کے فوائد۔ صلح کے فوائد کے بعد تیسرے نمبر پہ مشرکین مکہ کے پاس سفیر۔ تو مشرکین مکہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ 5ویں نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اور صحابہ کا طرز عمل۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ عزیز طلباء، آپ نے ان تمام ہیڈنگ کو اور ان تمام سوالات کو بہت اچھے سے کر کے خوبصورت کر کے ہیڈنگ دے کر حاشیہ وغیرہ لگا کر لائنیں لگا کر اوپر آپ نے یوم لکھنا ہے، دن ڈیٹ وغیرہ ڈال کے آپ نے بہت اچھے سے خوبصورت کر کے آپ نے سب سے پہلے تو اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین ہونے کے بعد بہت خوبصورت سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد کاپی آپ جو ہے اسکول کے اندر سبمٹ کروائیں گے۔ اسی کی بیس کے اوپر آپ کا رزلٹ بنے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام سوالات بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے، ذہن نشین بھی ہوئے ہوں گے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔